anything related to foreign affairs, یہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیوں کے حوالے سے ان تمام چیزوں کا جواب اگر منسٹر کنسرنڈ ہوتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ وہی روٹین کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس ٹائم امیگرنٹس جو ہیں، چاہے وہ الیگل ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ ہے اکراس یورپ، اور پھر جس طریقے سے ہمیں ان کی لاشیں ملتی ہیں، پاکستان کے ماؤں کے سپوت سمندر کے یا مختلف طریقوں سے جب ان کو پاس کرتے ہیں، اور پھر وہاں کے ممالک ان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، پاکستان کے جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان ممالک میں، ان کو نہ تو ان کو وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں، نہ ان کے لیے ریمیڈی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ منسٹری اس حوالے سے کون سے انیشیٹو لیے ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 2، UAE کے جتنے بھی پاکستانی پاکستان بھیج دیے گئے ہیں، ان کے موویبل اموویبل ایسٹس وہاں پہ رہ گئے ہیں، کیا اس حوالے سے انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہے تاکہ ان کے جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو ریکور کیا جائے؟ تھینک یو۔ جی ڈاکٹر طارق فیضل صاحب۔ سر، جو سوال کا ان کا پہلا حصہ ہے آنریبل ممبر کا، وہ مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں انلیگل طریقے سے، اور وہاں بھی ان کی پھر ظاہر ہے ڈاکومنٹیشن اور ان کو ایشوز کا سامنا ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو ہمارا جو پریویس سیشن تھا، پچھلا سیشن، اس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہاں پہ پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پہ جن لوگوں کے پاس ویلڈ ویزا بھی ہوتا ہے، ان میں رپورٹس ہیں کہ کچھ لوگوں کو روک لیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جناب اسپیکر، اس سوال کے جواب میں وہی وجوہات جو اس وقت بیان کی گئی تھی، وجوہات یہی ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو بغیر ڈاکومنٹیشن کے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہاں سے چند ممالک جیسے لیبیا ہے، جیسے گلف کنٹریز ہیں، سعودیہ ہے، یہاں سے پھر آگے سمندر کے ذریعے بغیر ڈاکومنٹیشن کے وہ یورپی ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی ایسے بڑے المناک حادثات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جس میں سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی نوجوان جو یہاں سے جا رہے تھے، ویزا کسی اور ملک کا لے کے گئے، لیکن وہ سمندر کے راستے کراس کر کے کسی اور ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ڈائریکشن پہ FIA نے بڑی مستعدی سے اس پہ کام کیا۔ 100 سے زائد FIA کے جو افسران ہیں وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے، ٹرمینیٹ کیے گئے، اور اس کے بعد یہ ایک فلٹر لگایا گیا ہے کہ جب بھی ان ممالک میں بالخصوص جو لوگ جاتے ہیں انہیں دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ ان کی عمر کیا ہے، ذرائع آمدن کیا ہے، دیگر ان کا اپنا ایک کرائیٹیریا ہے، اور اس حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اسی ٹرانزٹ روٹ کے ذریعے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں روکا جاتا ہے تاکہ پاکستان کی بیرونی دنیا میں سودکی بھی نہ ہو اور ان لوگوں کی جانوں کو بھی بچایا جا سکے۔ اور اس کے بعد جو آنریبل ممبرز نے دوسرے سوال کا حصہ، دوسرے سوال کا پارٹ جو آپ نے پوچھا، سر UAE میں یہ جو امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں سر وہاں پہ مختلف ممالک کے جو لوگ ریزیڈنٹ تھے UAE میں، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشنز گورنمنٹ آف UAE نے لیا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ جن لوگوں نے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو وہاں پہ میزائلز گرے UAE میں، ان کی عمارتوں کو نقصان پہنچا، ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا، ان خبروں کو پھیلایا، انہیں سوشل میڈیا پہ چڑھایا، ان کے خلاف انہوں نے ڈسپلنری ایکشنز لیے ہیں۔ کچھ ان میں پاکستانی ہیں جن کی ساری رپورٹ ہمارے پاس ہے، وہ تقریباً 3500 کے قریب وہ ڈیٹا ہے جو پاکستانی ریپیٹریٹ کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ صرف پاکستانی نہیں، دیگر ممالک کی باشندے بھی اور رہائشی بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے وہ رابطہ کر رہے ہیں فارن آفس سے۔ UAE نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ اگر کسی کو ریپیٹریٹ کرتے ہیں تو ان کی وہاں پہ کاروبار یا ان کی پراپرٹی کو بھی کانفسکیٹ کیا جائے، ایسی کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے۔ ان کی فیملی کے لوگ، خاندان کے لوگ، دیگر ان کے جو کوئی عزیز و اقارب ہیں، وہ اگر وہاں موجود ہیں، وہ ان کی پراپرٹی اور ایسٹس وہ ان کے حوالے ہیں، اور اگر ان کا کوئی نہیں ہے تو یہاں فارن آفس سے رابطہ کریں، انشاءاللہ فارن آفس اس کو انٹرٹین کر رہا ہے۔